السلام علیکم پیارے دوستو، امید کروں گا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھی زندگی جی رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایز یوزول ٹاپک لے کر حاضر ہوں، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹڈ۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، احساس ایمرجنسی لیبر پروگرام اور 8171 کے حوالے سے جو بھی سوالات آپ لوگوں کو ذہن میں نشین ہیں ان کے حوالے سے ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو مزید وقت کو ضائع کیے بغیر، اور کچھ چیزیں آپ کو ویریفائی کروں گا اتھینٹک چیزوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، جس کے اوپر آپ کو اگر کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں تو وہ آپ کے سوالات کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں، کافی سارے لوگ کرتے ہوں گے، جو نہیں کرتے ان کو بتا دوں، یہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل ہے، آفیشیل ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر وہ ٹویٹس کرتی رہتی ہیں، لمحہ و لمحہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹڈ آگاہی کرتی رہتی ہیں۔ تو ہم آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں اپنے لفظوں میں آسان طریقے سے، کہ کسی طریقے سے آپ کو رقم لینے میں دشواری نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے عید سے پہلے کچھ ٹویٹس کیے تھے، ابھی ان کے حوالے سے ابھی کیونکہ عید ختم ہو چکی ہے، 29 تاریخ تھی، کہ 29 تاریخ سے ان کو دوبارہ سے پیسے ملنا شروع ہوں گے ان لوگوں کو جن کو 8171 سے میسج آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8171 والے آپ پریشان نہ ہوں، 1 بائی 1 آپ اپنی رقم کو وصول کر سکتے ہیں، اپنے قریبی جائز کیش مراکز سے بھی مل سکتے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کو رقم مل سکتی ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے قریبی مراکز کے ساتھ، جو آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس گھر کے آس پاس سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اور جیز کنیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اس کے علاوہ آپ کو HPL کنیکٹ کی جو برانچز ہیں، مخصوص برانچز، وہاں سے بھی آپ کو یہ رقم مل سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں، کسی بندے نے ان سے یہ سوال کیا، میں آپ کو پہلے سوال بتا دیتا ہوں۔ محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ، میرے والد صاحب احساس ایمرجنسی کیش کے اہل تھے، لیکن 8171 کے جواب میں لکھا تھا کہ آپ کو رقم کے حصول کے لیے بذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کیش وصولی کا SMS نہیں آیا۔ میرے والد صاحب بہت پریشان ہیں، پلیز ہمیں مطمئن جواب دیجیے گا۔ 8171 پہ ہم نے SMS کیے تھے 15 اپریل کو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جن کو اہلیت کا پیغام آیا تھا مگر ادائیگی کا حتمی پیغام موصول نہیں ہوا، ان کو ادائیگی چھٹیوں کے بعد جلد ہی ادائیگی کا پیغام موصول کیا جائے گا، انہیں بھیجا جائے گا۔ کورونا کے تناظر میں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے لیے ادائیگیوں کے پیغامات مرحلہ وار بھیجے جا رہے ہیں، تاکہ ادائیگی مراکز پر ہجوم اکٹھا نہ ہو۔ تو خلاصہ اس کا ہم اس ٹویٹ کا یہ کر لیتے ہیں، ان کے پیغام کا، کہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن کو میسج آئے ہیں ان کو حتمی میسج آئے گا، لیکن 1 بائی 1 آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے، تو ایک جگہ مجمع بھی اکٹھا وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو اسی لیے کچھ جو ہے سٹیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 بائی 1 سب کو یہ میسج مرحلہ وار جائے گا اور سب کو رقم ملے گی، پریشان نہیں ہو۔ دوسرا کسی نے کوئی سوال کیا تھا کہ محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ، وحید خان صاحب کو جواب تو دے دیا میں نے، میں نے بھی آپ کو ریکویسٹ کی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حل بتائیں۔ تو ایک بندے نے کہا ہے کہ اس نے اپنا ID کارڈ نمبر 8171 پہ بھیجا تھا، یہ دیکھیں، اور اس کو کہا گیا تھا کہ جانچ پڑتال کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافی سارے لوگوں کو میسج آ رہا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ نادرا سے تصدیق شدہ نہیں ہے، بذریعہ معذرت مہیا کیا گیا شناختی کارڈ درست نہیں ہے۔ تو اس چیز کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ افراد کو یہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ نادرا سے تصدیق شدہ نہیں ہے یا آپ کا شناختی کارڈ درست نہیں ہے۔ ان افراد نے امداد کی درخواست کا SMS بھیجتے ہوئے غلط شناختی کارڈ نمبر اندراج کرایا تھا، یعنی کہ آپ نے جلد بازی میں کوئی ایک نمبر مس کر دیا یا آگے پیچھے کر دیا ہے، آپ نے درست ID کارڈ نمبر اپنا نہیں بھیجا، جس وجہ سے آپ کو یہ میسج آ رہا ہے، یا آپ نے کسی اور سے اپنا جو ہے اندراج کروایا، رجسٹریشن کروائی تھی 8171 پہ، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کا شاید شناختی کارڈ آگے پیچھے کر دیا، غلط لکھ دیا، جس وجہ سے آپ کو یہ میسج آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور آخری جو اپڈیٹ اس کے حوالے سے دینا چاہوں گا کہ جو تیسرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں، ایک بندے نے کہا ہے کہ
میڈم یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ جن کی رقم مرحوم کے والد کے نام آئی ہے اور نادرہ اور BISP سے بھی سارا پروسیس کر چکے ہیں، جس کے تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ٹرانسفر کا میسیج نہیں آیا۔ پلیز اس کے احکامات جاری کریں، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے انہوں نے کہا ہے وہ افراد جن کے اہل خانہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے گھر اور ان کے نام اہلیت پیغامات ان کو موصول ہوئی ہے، ایسے افراد اور خاندانوں کو ادائیگیوں میں آسانی کے لیے اگلے ہفتے کے آغاز میں طریقہ کار وضع کر دیا جائے گا۔ آج میں آپ کو ایگزامپل دوں، میرے ایک ہمسائے تھے، میں ان کے ساتھ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے مراکز پہ تشریف لے گیا تھا ان کی رہنمائی کے لیے۔ تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک صاحب تھے جن کے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، والد صاحب کے نام پہ انہوں نے ID کارڈ اپنے والد صاحب کا سینڈ کیا تھا، وہ وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ میسیج جو آیا تھا 81 71 سے وہ ان کے والد صاحب کے نام تھا، لیکن وہ اب اس دنیا سے کوچ فرما گئے تھے۔ تو ان کو یہی گائیڈ کیا جا رہا تھا وہاں پہ بارہا کہ آپ جو اپنے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو ہوتی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا بنتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا کوئی ان کیس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے جو ہے اہل خانہ یا ماں باپ جو وفات پا چکے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے نام اگر کوئی میسیج آتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ ان کا جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے لے کر اس میسیج کے ساتھ اپنے جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے قریبی جو ہے دفاتر میں آپ نے تشریف لے جانا ہے اور رقم آپ نے وہاں سے موصول کر لینی ہے۔ اور میں یہ حلف لے کے یہ بات کہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رقم آپ کو نہیں مل رہی، رقم بالکل مل رہی ہے۔ آج ہی میں لے کے آیا ہوں، ایک بندے کے ساتھ میں گیا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، رقم بالکل مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دو رائے نہ رکھیں۔ اور ابھی آپ کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتانا چاہوں کہ جو ہے ابھی 81 71 سے جو میسیج والا رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ ختم ہو گیا تھا، جس طرح میں آپ کو ویڈیوز سے بتاتا آ رہا ہوں۔ تو اب ایک نیا جو طریقہ کار لانچ کیا گیا تھا وہ تھا آن لائن پورٹل سے آپ رجسٹریشن کریں گے۔ حکومت نے ایک اعلان بھی کیا تھا کہ آن لائن رجسٹریشن ہوگی، اس کے لیے ایک پورٹل قائم کیا گیا تھا۔ پورٹل کی تفصیلات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ساری بتائی تھی، اور اس کے علاوہ ابھی آپ کو میں دوبارہ سے بتاتا چاہوں گا کہ آپ نے آن لائن رجسٹریشن کس طریقے سے کرنی ہے۔ میں دوبارہ سے آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ آن لائن رجسٹریشن آپ نے کرنا ہے کہ ویب پیج اوپن کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس طرح یوٹیوب اوپن کریں گے، یوز کر رہے ہوں گے، تو آپ نے سرچ کرنا ہے، ڈسکرپشن باکس میں ہمارے چینل کا نام ہے جس پہ آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، راک اسٹار پروڈکشن لکھیں گے، یہ پہلے نمبر پہ چینل آ جائے گا، یہ اس کا پیلے سے رنگ کا لوگو ہے، اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چینل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اس چینل پہ میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹس دی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو جو بتائی تھی، اس کی ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے، اس طرح نیچے جائیں گے، اس کی ویڈیو اوپن کر کے یہ یہاں پہ فارم آپ کو دیا گیا ہے، یہ ایپ بھی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ہے، چیک کرنے کا، تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس طریقے سے آپ اپنی اپڈیٹ کریں، یہ ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اور اسی طریقے سے ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس چینل کو اس طرح اوپن کر کے سبسکرائب لکھا ہے، سبسکرائب پہ آپ کلک ایک دفعہ کر کے بیل نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کے نشان کو ایک دفعہ پریس کر کے اس کو آل کر دیں، تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو کوئی بھی بناؤں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن پینل میں آپ کو آ جائے گا اور ویڈیو دیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور کوئی بھی اپڈیٹ اس سے ریلیٹڈ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اس چینل کو آپ نے لازمی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اسی طریقے سے اچھی ویڈیوز میں اس چینل پہ پوسٹ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں جو بھی میں نے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔